اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین عانی والقاسم محمد اللہم صل علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صل علی ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم لا تسألن يومئذ عن النعیم صلوات سورہ مبارکہ التکاثر کی 8ویں آیت، جسے ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ اللہ اپنے اس کلام میں اعلان کر رہا ہے کہ پھر بالتحقیق بالضرور سوال کیا جائے گا اس قیامت کے دن ایک بڑی نعمت کے بارے میں۔ اللہ قیامت میں نعمت عظمیٰ نعیم کے بارے میں سوال کرے گا۔ عزیزان گرامی، ایک لفظ نعمت کا استعمال ہوتا ہے، ایک لفظ منعم کا استعمال ہوتا ہے، ایک نعمت دہندہ ہوتا ہے اور ایک نعمت گیرندہ ہوتا ہے، ایک نعمت لینے والا ہوتا ہے اور ایک نعمت دینے والا ہوتا ہے، اور ایک نعمت ہوتی ہے یعنی دینے والا کچھ دے رہا ہے، وہ جو کچھ دیا جا رہا ہے اسے اس باب میں نعمت کہا گیا ہے۔ دینے والا کون ہے، لینے والا کون ہے، اور کیا دیا گیا ہے، یہ بھی ذہن عالی میں ہے کہ جب تک نعمت کا احساس نہ ہو کہ یہ نعمت ہے اور اس کی کیفیت اور حیثیت کا پتہ نہ ہو، اس وقت تک اس کی قدر بھی نہیں ہوتی۔ میرے ہاتھ پیر سالم ہیں، اس وقت تک مجھے ان کی قدر کا اندازہ نہیں ہوتا جب تک میں کسی اپاہج کو نہ دیکھ لوں۔ میری آنکھیں موجود ہیں، مجھے نظر آتا ہے، میں سنتا ہوں، میں بولتا ہوں، یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اس وقت تک قابل قدر شمار نہیں ہوتی جب تک کہ میں ان لوگوں کو نہ دیکھ لوں کہ جو ان سے فاقد ہیں، ان سے محروم ہیں۔ نابینا کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے، بیماروں کو دیکھ کر شفا کا اندازہ ہوتا ہے، صحت کا اندازہ ہوتا ہے۔ یہ وہ نعمتیں ہیں جو اللہ نے ہمیں بغیر کسی عوض کے دی ہیں۔ اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ یہ بدنی ظاہری نعمتوں کا تمہارے نزدیک کیا مقام ہے، کیا معیار ہے، کیا قیمت ہے ان کی، تو شاید ہم لاکھوں کروڑوں روپے دے کر بھی اپنی آنکھ دینے کو تیار نہ ہوں، شاید ہم بھاری قیمت دینے کے بعد بھی اپنا ہاتھ دینے کو تیار نہ ہوں۔ ہاں ممکن ہے دینے کو تیار بھی ہو جائیں کسی چیز کے عوض، مگر وہ یقیناً اس سے بڑی نعمت ہونی چاہیے کہ ہمیں اس کے بدلے میں صلوات پڑھیں گے محمد والے اگر اس کے بدلے میں ہمیں ملنے والی چیز اس سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے تو شاید ہم ان چیزوں کو دینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو بس ایک نعمت کا شکریہ ادا کرتے رہو
ایک نعمت کو یاد رکھو تو گویا تم نے ساری نعمتوں کا شکریہ ادا کر دیا. وہ نعمت جسے نعیم کہہ کر اللہ نے یاد کیا ہے. دینے والا اللہ، نعمت ولایت علی، لینے والے ہر وہ شخص کے جس کے اندر حمل کرنے کا، تحمل کرنے کا، برداشت کرنے کا مقام اور اہلیت اور صلاحیت ہو. جی، ولایت کے دو معنی ہیں. ایک ولایت بے معنی محبت، ایک ولایت بے معنی حاکمیت. اور پھر محبت ولایت کا ایک نام، میں زیادہ اس مرحلے پہ، اس منزل پہ نہیں رکوں گا. اور محبت اور ولایت کا دوسرا عنوان حاکمیت. پیغمبر اکرم نے جو میدان غدیر میں مولا علی کی ولایت کا اعلان کیا تھا، وہ علی کی محبت کا اعلان تھا یا حاکمیت کا اعلان تھا؟ بھائی محبت کے تو اعلان کی ضرورت ہی نہیں تھی. محبت کے اعلان کی کوئی ضرورت نہیں ہے. نبی مکرم علی سے محبت کرتے ہیں، علی نبی سے محبت کرتے ہیں، صحابہ اکرام علی سے محبت کرتے ہیں. یہ محبت کسی کو، اچھا آج کے بعد علی سے محبت کرنا، یہ تو محبت پہلے سے ہے یا رسول اللہ. یہ حاکمیت علی ابن ابی طالب کا اعلان تھا. اور عزیزان گرامی، یہ جو محبت کے باب میں کچھ دیر ٹھہرنا چاہوں گا کہ محبت یوں ہی نہیں ہو جاتی. محبت اقدار کی بنیاد پر ہوتی ہے، تہذیب کی بنیاد پر ہوتی ہے، اصولوں پر کار بند رہنے کی بنیاد پر ہوتی ہے. شجاعت اور بہادری بازو کے زور پر اور تلوار کی کاٹ پہ اظہار نہ ہو، بلکہ اعصاب کی مضبوطی سے شجاعت اور بہادری کا مظاہرہ کرنے والا کہ اگر ہاتھ سے تلوار ٹوٹ کر گر بھی جائے تو میدان سے جانے کا نہ سوچے، بلکہ اپنے اعصاب کی مضبوطی پر میدان میں ڈٹا رہے اور اس کا نہتہ کھڑا ہو کر میدان میں ڈٹنا جمنا دشمن کو پسپا کرتا ہوا نظر آئے کہ اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، تب بھی یہ میدان چھوڑ کر نہیں جا رہا. جنگ احد میں عزیزان گرامی 16 زخم آئے ہیں مولا کائنات کو. یہ واحد جنگ ہے جس میں مولا کے بدن مبارک پر ضربیں لگی ہیں اور زخم لگے ہیں. مگر علی بن ابی طالب میدان چھوڑ کر نہیں گئے. اور میدان میں جب کبھی مولا پہ جنگ سخت ہوتی تھی تو فرماتے ہیں کہ میں کچھ دیر کے لیے نبی کے قریب جا کر ہمت لے کر آتا تھا. اللہ اکبر. میں سرکار کی پناہ میں چلا جاتا تھا. مولا علی کا جملہ، میں سرکار کی پناہ میں چلا جاتا تھا اور نبی کی پناہ میں جا کر ایک حوصلہ لے کر آتا تھا اور پھر میدان میں اتر جاتا تھا. کتنے لوگ رہ گئے تھے؟ مجموعی طور پر 17 افراد رہ گئے تھے. مولا علی ان میں ایک ہیں، اور وہ افراد بھی علی بن ابی طالب کے حوصلے کی بنیاد پر علی ہیں تو ہم بھی ہیں. اور جس انداز سے آپ نے جنگ لڑی اور بار بار آوازیں دیتے رہے پیغمبر اکرم میرے علی اس طرف سے آؤ، یہ واحد جنگ ہے جو نبی مکرم کے دندان مبارک شہید ہوئے ہیں. یعنی دشمن اتنا قریب آ گیا، سرکار پر ہاتھ اٹھا دیا، سرکار کی بے ادبی کی اور سرکار کو زخمی کیا. اور اس کے بعد جب جنگ تمام ہوئی اور علی نے اس میدان کو سر کیا تو مولا نبی نے یہی سوال کیا تھا نا، یا علی جب سب چلے گئے تھے تو تم کیوں نہیں گئے؟ تو بڑا تاریخی، بڑا حسین جملہ مولا علی کا، ایک قانون ساز جملہ ہے مولا علی کا. فرماتے ہیں افروا بعد الایمان، اکفروا بعد الایمان، میں ایمان کے بعد گریز کر جاتا، میں ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیتا. دونوں عبارتیں ہیں. صلوات پڑھیں گے محمد و آل جی. میں ایمان کے بعد گریز اختیار کر جاتا، میں ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیتا. یا رسول اللہ آپ وہاں موجود تھے، میں کہاں چلا جاتا؟ میں آپ کو چھوڑ کر کہاں چلا جاتا؟ اور یہ وہی جنگ ہے کہ جس جنگ کے اندر پیغمبر اکرم نے پہلی مرتبہ یہ قول علی کی شان میں ارشاد فرمایا. جب جبریل نے کہا نا یا رسول اللہ دیکھیں علی کیسے لڑ رہے ہیں، فرمایا کیسے نہ لڑے، وہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں. ایک ایک لمحے کی سنتیں یاد ہیں کہ سرکار یہ فعل انجام دیتے تھے، سرکار ایسے چلتے تھے، سرکار ایسے بیٹھتے تھے، سرکار ایسے جاتے تھے، سرکار ایسے آتے تھے، سرکار ایسے کھاتے تھے.
سرکار کا ایک ایک لمحہ محفوظ کر لیا گیا ہے، یہی سنتیں ہیں۔ تو یہ بھی تو کوئی بتائے کہ سنت مصطفیٰ میں سب سے غالب سنت محبت علی ہے۔ جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف فرما ہوئے تو ہر ایک صحابی کو دوسرے ایسے ہی صحابی کا بھائی بنایا، ہر صحابی کو ویسے ہی صحابی کا بھائی بنایا، توجہ ہے پتہ؟ اور یہاں تک کہ سب کو سب کا بھائی بنا دیا، مگر مولا کائنات اکیلے رہ گئے۔ اور جب اعلان مکمل ہونے کا ہوا اور مجمع سارا منتخب ہو گیا کہ کون کس کا بھائی ہے، تو مولا کائنات کی زبان مبارک پر، لبہائے مبارک پر جملہ آتے آتے نبی نے روک دیا، فرمایا ما اخرتکا، حدیث سنیے نبی کی، ما اخرتکا یا علی الا لنفسی، میں نے تمہیں سب سے آخر میں رکھا ہی اس لیے کہ تم میرے بھائی ہو۔ یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، صلوات پڑھیں گے محمد و آلہ۔ یا علی تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو اور آخرت میں بھی میرے بھائی ہو۔ عزیزان گرامی، انسان کے رہنمائی کے لیے فضیلت کے 4 عناوین ہیں۔ اگر یہ 4 عنوان کسی شخصیت میں پائے جاتے ہیں تو وہ بافضیلت ہے دوسری شخصیات سے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مولا کائنات بعد از نبی سب سے افضل ہیں، اور اس عقیدے پر زور سے بولنا دلیل نہیں کہلائے گی، بلکہ اس عقیدے پہ دلیل لانا دلیل ہوگی۔ دلیل کیا ہے کہ مولا کائنات تمام مخلوق الہی، تمام انسانوں سے، تمام شخصیات سے، تمام افضل مخلوقات سے، اشرف مخلوقات میں سب سے زیادہ افضل ہیں بعد از مصطفیٰ، سرکار کے بعد۔ اور سرکار کے بعد بھی ہم اس لیے کہتے ہیں کہ خود مولا کائنات نے کہا ہے، خود نبی نے کہا ہے، عقیدہ ختم نبوت ہمارا روشن ہے، تمام تر کمالات اور فضائل میں مشترک ہیں، مگر لا نبی آبادی، یا علی میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ تو یہ کیا دلائل ہیں ہمارے پاس کہ ہم افضل قرار دیتے ہیں یا افضل عقیدہ رکھتے ہیں کہ مولا افضل ہیں؟ سب سے پہلی عنوان فضیلت، سب سے پہلی فضیلت علم علی، علم علی۔ دیکھیے حضرت آدم کیوں مسجود ملائکہ قرار پائے؟ علم کی بنیاد پر۔ 2 میں مقایسہ ہو رہا تھا، فرشتوں میں اور حضرت آدم میں مقایسہ ہو رہا تھا، کیوں حضرت آدم کو افضل قرار دے دیا گیا؟ افضلیت حضرت آدم کی دلیل ہی علم آدم ہے۔ حضرت آدم عالم ہیں ان سے زیادہ، اس لیے ان سے افضل ہیں۔ تو جو افضل جو عالم زیادہ ہوگا وہ افضل بھی زیادہ ہوگا۔ قرآن مجید سورہ مبارکہ زمر کی آیت، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہیں؟ طے ہے، استفہام انکاری ہے، یہ طے ہے کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہیں، یعنی افضل ہے جاننے والا، نہ جاننے والے سے جاننے والا افضل ہے۔ علم علی، اور کوئی اس بات کا انکاری نہیں ہے کہ اعلمکم علی، اقداکم علی، افقہکم علی، یہ سرکار دو جہاں کے فرامین ہیں۔ علی تم سب سے زیادہ عالم ہے، علی تم سب سے زیادہ بڑا قاضی ہے، تمہارے درمیان سب سے زیادہ اچھا فیصلہ کرنے والا ہے، علی تم سب سے زیادہ فقیہ ہے، تم سب سے زیادہ سمجھنے والا ہے بات کو۔ نبی مکرم نے مولا کائنات کے علم کے باب میں جو کچھ فرمایا، پھر مشاہدہ کیا ہوا؟ مشاہدہ یہ کہ کوئی ایک مثال نہیں ملتی۔ میں اس ممبر سے دعووں کا مزاج تو نہیں ہے، دعویٰ لفظ دعویٰ کہنا بھی خود ایک دعویٰ ہوتا ہے اور بہت زیادہ اچھی بات نہیں ہوتی، لیکن میں ایک بات ضرور کہتا ہوا گزروں گا کہ کوئی ایک مثال تاریخ میں دکھائی جائے جس میں مولا کائنات نے یہ کہا ہو کہ مجھے اس کا جواب نہیں آتا۔
کوئی ایک مثال لا کر دکھائی جائے. تنقیص کرنے والے بہت ہیں. ممکن ہے کوئی کہے کہ مولانا اگر کوئی مثال لے آیا تو اس کے اوپر برائی آ جائے گی. نہیں, برائیاں پہلے ہی انہوں نے بہت لی ہوئی ہیں. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. لائیں کوئی ایک مثال. مولا کائنات نے کبھی کسی مسئلے میں فرمایا ہو کہ اس کا مجھے جواب نہیں آتا. علم علی, وہ علم الاشیاء کا عالم ہو, وہ علم ما کان و ما یکون کا عالم ہو, یا وہ علم ذات کا عالم ہو. فضیلت کا سبب. دوسرا فضیلت کا سبب ایمان. دوسرا فضیلت کا سبب ایمان. کیا مومن اور فاسق برابر ہیں؟ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون. سورہ مبارکہ نساء. کیا مومن اور فاسق برابر ہیں؟ تو اب قرآن عنوان فضیلت ایمان کو قرار دے رہا ہے. جو صاحب ایمان ہوگا وہ صاحب فضیلت ہوگا. اگر کوئی مومن ہو جائے تو وہ غیر مومن کے برابر نہیں ہے جو خود ایمان ہو. مولا کائنات کے باب میں یہ لفظ نہیں کہا جائے گا کہ علی مومن ہے, اس لیے کہ ایمان کا آخری درجہ سلمان کو مل گیا. ایمان کے آخری درجے پہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فائز ہیں, تو پھر سلمان کا مولا کون سے درجے پر ہوگا؟ تو سلمان کے مولا کو مومن نہیں کہا جائے گا بلکہ امیر المومنین کہا جائے گا. واحد ذات ہے جس کا لقب امیر المومنین ہے. ائمہ اہل بیت نے روکا ہے, خبردار ہمیں امیر المومنین نہیں کہو. معصومین نے جب سنا کسی سے کہ آپ کو امیر المومنین کہہ کے پکارا جا رہا ہے, فرمایا نہیں, ہمارے جد علی امیر المومنین ہے, بس امیر المومنین سوائے علی کے کوئی اور نہیں ہے. جی تقوی, اور پھر علم کے بعد ایمان, اور ایمان کے بعد تقوی, اور تقوی کے بعد فضیلت کا سب سے بڑا عنوان وہ ہے جہاد. فضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرا عظیما. سورہ مبارکہ نساء. اللہ نے بیٹھے رہ جانے والوں پر میدان میں اترنے والوں کو فضیلت عطا کی ہے. میدان میں اترنے والا علی. اگرچہ وقت تنگ ہو گیا ہے مگر جعفر صاحب میرا دل کر رہا ہے 5 منٹ اور جنگ بدر کا ایک حال سنا دوں. جنگ بدر 20 سال کی عمر مولا کائنات کی جنگ بدر میں, جوانی کا عین جوانی, شباب, مکمل شباب, 20 سال کا سن و سال ہے جنگ بدر میں, اور علمدار لشکر اسلام مولا علی ہیں. مولا علی کو نبی نے علم دیا ہے عین جوانی میں. جی شاید اس میں ایک پیغام سرکار کی سیرت سے یہ ہے کہ جوان بنو علی جیسے, تو سارے امور تمہارے حوالے ہو جائیں گے. اپنے اپنے زمانے کی ذمہ داریوں کو ادا کرو, جوانی دکھاؤ. میں نے ایک جملہ کہا تھا پچھلی سے پچھلی مجلس میں کہ جوانی دیوانی کو نہیں کہتے, جوانی معرفت کو کہتے ہیں. اگر جوان پر معرفت غالب آ جائے تو وہ پھر لا فتح الا علی کہلاتا ہے. ہماری زندگیوں کے لیے بڑا حسین باب ہے. جی میدان بدر کے اندر ہیں. میدان بدر میں ایک بہت بڑا پہلوان ہے ابن نوفل کے نام سے. سرکار دو جہاں نے, یہ تاریخ اسلام میں واحد شخص ہے جس کے لیے ہاتھ اٹھا کر بد دعا کی تھی, یا اللہ اس سے ہمیں نجات دے. اس لیے کہ اس کا ایک خاص روب تھا, ایک خاص اس کے اندر جلادیت تھی, اس کی ایک خاص شہرت تھی, اور پہلی جنگ تھی. حضرت کے ذہن مبارک میں یہ تھا کہ مسلمان کہیں اس سے مروب نہ ہو جائیں, تو فرمایا کہ یا اللہ اس نوفل سے ہمیں نجات عطا فرما. جنگ چلتی رہی, بدر کی جنگ چل رہی ہے. جیسے ہی مولا کائنات نے نبی کی زبان مبارک سے یہ دعائیہ جملہ سنا نا کہ اس نوفل سے ہمیں نجات عطا فرما, تو مولا میدان میں چلے گئے, قلب لشکر میں جا کے نوفل کو مار کے واپس آ گئے. کچھ دیر کے بعد سرکار نے پھر سوال کیا کہ حملہ وروں میں نوفل نظر نہیں آ رہا. تو حضرت نے برابر سے ہی کھڑے ہو کر آواز دی, یا رسول اللہ میں تو بہت دیر پہلے اسے مار آیا. اس وقت روایت کہتی ہے کہ سرکار دو جہاں نے علی کو سینے سے لگایا اور کہا کہ یا علی میں نے تمہیں علمدار اسی وقت کے لیے بنایا تھا. جو علی
شجاعت میں، بہادری میں، جہاد میں اس درجے کا حامل ہو کہ جو اپنے اوپر بھی اتنا ہی تسلط رکھتا ہو جتنا غیر پر تسلط رکھتا ہے۔ بھائی دشمن کے سینے پہ چڑھ بیٹھنا یہ دشمن پر غلبہ ہے، اور سینے سے اترنا یہ اپنے اوپر غلبہ ہے۔ اور ایک ہی میدان میں علی نے جہاد مان نفس بھی کیا ہے اور جہاد مال غیر بھی کیا ہے، کہ دشمن سے جہاد ایسے ہوتا ہے اور اپنے آپ پر قابو ایسے پایا جاتا ہے۔ علم، ایمان، تقوی اور جہاد یہ 4 عنوان فضیلت ہیں، اور علی بن ابی طالب ان تمام فضائل میں سب سے افضل نظر آتے ہیں۔ بس عزیزوں، میں نے آپ کو بہت زحمت دی، چلیے اپنے ذہنوں کو کچھ دیر کے لیے کوفہ لے چلیے۔ ماہ مبارک رمضان ہے 40 ہجری کا، 40 ہجری کا رمضان۔ مولا مختلف ایام، مختلف دنوں میں بارہا مکرراً یہ کہتے رہے کہ یہ مہینہ میری شہادت کا مہینہ ہے۔ اشاروں میں بات کر رہے ہیں۔ خضاب خریدنے والے سے کہا کہ تم نے خضاب داڑھی کے لیے خریدا ہے؟ ہاں، ہماری داڑھی تو ہمارے سر کے خون سے رنگین ہوگی۔ عید میں کتنے دن رہ گئے؟ آج کون سی تاریخ ہے؟ 21 تاریخ کے بعد، 21 رمضان کے بعد جو زندہ رہے گا وہی عید کرے گا۔ یہ اشارے مولا اس مہینے میں دیتے رہے۔ روایت کہتی ہے کہ مولا کو تلواروں اور زنجیروں کی آوازیں آنے لگیں۔ مولا حسن کو بلا کے فرمایا، بیٹا میں محسوس کر رہا ہوں کہ کوئی ہمارے دروازے پر موجود ہے، کوئی مجمع ہمارے دروازے پر موجود ہے۔ مولا امام حسن نے فرمایا، بابا دروازے پر آپ کے چاہنے والوں کا ایک کثیر مجمع جمع ہے۔ حضرت باہر گئے تو کیا دیکھا؟ 40 علی کے صحابی ہیں جنہوں نے تلواروں کے دستوں پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، اور سب سے آگے جناب حذیفہ یمان ہے، مولا کے ایک سچے پکے صحابی، اور باقی صحابہ کرام بھی، باقی علی کے جانثار بھی ان کے ساتھ موجود ہیں۔ مولا نے فرمایا، حذیفہ کیا بات ہے؟ کہ مولا مسلسل آپ اشاروں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کوئی مارے گا۔ مولا ہماری زندگیوں پہ تف ہو کہ ہمارے ہوتے ہوئے آپ کو کوئی مارے گا۔ مولا بتائیں وہ کون لوگ ہیں جن سے آپ کو اندیشہ ہے کہ وہ آپ پر حملہ کریں گے؟ ہم وہ دن اپنی زندگی میں نہیں دیکھنا چاہتے جس دن علی کے اوپر کوئی حملہ کرے اور ہم کچھ نہ کر پائیں۔ میرے مولا نے حذیفہ کے جذبات کو محسوس کیا، فرمایا، حذیفہ یمان بتاؤ میں تمہارا کون لگتا ہوں؟ کیا لگتا ہوں؟ میں کون ہوں؟ فرمایا، آپ میرے امام ہیں۔ فرمایا، مجھے امام مانتے ہو؟ کہا، مولا امام مانتا ہوں۔ کہا، واپس گھر چلے جاؤ، واپس گھر چلے جاؤ، اور اپنے سارے ساتھیوں سے کہو کہ تلواروں کو رکھ دیں۔ یہ 18واں روزہ تھا۔ حذیفہ یمان کہتے ہیں کہ میں گھر گیا تو میری زوجہ نے مجھ سے کہا کہ اگر علی کو کچھ ہو گیا اور قیامت میں فاطمہ زہرا نے مجھ سے پوچھا کہ تیرے شوہر نے میرے علی کو کیوں نہیں بچایا، تو میں سیدہ فاطمہ زہرا کو کیا جواب دوں گی؟ تو حذیفہ یمان نے بتایا کہ ابھی ہم علی کے دروازے سے آ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں تلواروں کو رکھ دو اور اپنے گھروں میں رہو۔ عزادارو، 19واں روزہ مسجد کوفہ، علی بن ابی طالب حالت روزہ میں ہیں، نماز واجب پڑھاتے ہوئے پہلی رکعت کا پہلا سجدہ مکمل کیا۔ علی نے جب دوسرے سجدے کے لیے سر سجدگاہ پہ رکھا تو ایک مرتبہ اس ظالم نے، جس کا نام عبد الرحمن ابن ملجم مرادی ہے، مرادی قبیلے کا تھا، اس نے تلوار فضا میں بلند کی، اور وہ تلوار جسے زہر میں بجھا کر زہر العلود کیا تھا وہ مولا کے فرق اقدس میں مارا۔ عزادارو، ایک مرتبہ پیغمبر نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا تھا حسین کی وجہ سے،
تو صحابہ کرام سوچ رہے تھے کہ کہیں کوئی واقعہ تو پیش نہیں آ گیا، اور ایک مرحلہ یہ بھی آیا کہ علی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا، تو کچھ دیر کے بعد محسوس کیا گیا کہ علی کے سر پہ تلوار لگ چکی ہے۔ میں رونے والوں سے ایک سوال کروں گا کہ ابن ملجم نے ایک ضرب ماری یا ایک سے زیادہ ضربیں ماری؟ ابن ملجم نے اس جگہ ضرب ماری ہے کہ جہاں خندق میں علی کے سر پہ چوٹ لگی تھی اور میرے مولا کا سر کھل گیا تھا۔ جب ضربت ماری نا تو سر کھل گیا۔ ابن ملجم نے ایک ضرب ماری۔ اس کے دو سبب ہو سکتے ہیں رونے والوں، دو سبب ہو سکتے ہیں۔ ایک سبب تو ابن ملجم کے ایک ضرب مارنے کا، کئی ضربتیں نہیں ماری، کئی دفعہ تلوار نہیں اٹھائی، ایک ہی تلوار اٹھا کر مار کر چلا گیا، بھاگ گیا۔ ایک ضربت مارنے کا، ایک ہی ضربت مارنے کا ایک سبب تو یہ ہے کہ ابن ملجم جانتا تھا کہ علی کے چاہنے والے یہاں بہت ہیں، مجھے ماریں گے، مجھے پکڑ لیں گے، بس ایک ہی ضربت مار کے چلا جاؤں، سلام ہو حسین ابن علی پر۔ مارنے والے جانتے ہیں بچانے والا کوئی نہیں ہے، مارنے والے جانتے ہیں حسین کو بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آواز دے کر کہا بیٹا حسن نماز کو مکمل کرو۔ اسی حالت میں میرے مولا نے نماز ادا کی ہے۔ میرے مولا حسن نے اپنا امامہ کھول کر بابا کے سر پر باندھا تاکہ وہ جو تکلیف ہے اس میں کمی واقع ہو۔ مولا محراب مسجد سے ٹیک لگا کر، تکیہ لگا کر بیٹھے، اپنی نماز اسی نشستہ حالت میں مکمل کی۔ امام حسن نے نماز جماعت کو مکمل کیا۔ مولا علی علیہ السلام کو اپنی آغوش میں اٹھا کر امام حسن اور امام حسین لے کر چلے۔ عزادارو جب پہنچے ہیں نا گھر کے دروازے کے قریب تو فرمانے لگے مجھے پیروں پر اتار دو، میں اپنے پیروں سے چل کے گھر میں جاؤں گا، میری زینب مجھے اس حالت میں دیکھ نہیں پائی۔ فرمایا چاہنے والوں سے کہو کہ وہ واپس چلے جائیں۔ امام حسن نے فرمایا بابا یہ دروازے تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ اے حسن مجتبیٰ کہیں میری بچیوں کی رونے کی آوازیں گھر سے باہر نہ آ رہی ہوں، میں کہوں گا مولا بڑا احساس ہے زینب کی آواز کا، یہی کوفہ ہوگا، زینب خطبے دے رہی ہوگی، زینب کی آوازیں لوگ سن رہے ہوں گے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا 3 دن بستر علالت پر رہے۔ طبیب نے معائنہ کیا۔ حضرت کے معائنے کے بعد طبیب نے ایک جملہ امام حسن سے کہا، اے حسن مجتبیٰ اگر علی کو دودھ پلایا جائے تو شاید زہر کا اثر کم ہو جائے۔ علی بن ابی طالب کو دودھ پلانے کی ضرورت ہے۔ عزادارو روایت کہتی ہے کہ ابھی یہ خبر عام نہیں ہوئی تھی کہ دروازے پہ دستک ہوئی۔ امام حسن نے جا کے دیکھا کوفے کے یتیم بچے ہاتھوں میں کوزے لیے اپنے اپنے حصے کا دودھ لائے کھڑے تھے، ہمارے مولا کو ہمارے حصے کا دودھ پلا دیں۔ جو شہادت کا دن میرے مولا کا آیا، جو آج جس کی رات ہے، شب شہادت ہے، عزاداروں میرے مولا نے اپنے تمام بچوں کو اپنے سامنے بٹھایا، تمام بہوؤں کو، بیٹیوں کو، دامادوں کو، تمام متعلقین کو، بھرا گھر ہے نا علی کا، سب مولا کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور مولا نے ایک مرتبہ دسترخوان ہے، افطار کا وقت ہے، مولا نے فرمایا بیٹا حسن مجھے ذرا تکیہ لگا کر مجھے بٹھاؤ۔ مولا کو سہارا دیا گیا، مولا بیٹھ گئے۔ فرمایا ایک ظرف میں کھانا لاؤ اور ایک کوزے میں پانی لے کر آؤ۔ جب کھانا اور پانی مولا علی کے سامنے آ گیا تو فرمانے لگے بیٹا حسن حسین کہاں ہے؟ تو برابر سے آواز آئی بابا میں آپ کے برابر میں بیٹھا ہوں۔ تو ایک لقمہ اپنے ہاتھ سے بنایا، حسین کے منہ میں دیا، کوزہ پانی کا اٹھا کر حسین کے لبوں پہ لگایا اور ایک جملہ کہا، تمہاری ماں زہرا نے مجھ سے کہا تھا میرے حسین کے کھانے اور پانی کا خیال رکھو۔ اب ایسا وقت آ گیا عزاداروں کے مولا کی شہادت کا وقت قریب ہے۔ میرے مولا نے امام حسن کو اپنے قریب بلایا، وصیتیں کرنا شروع کیں، اور وصیتیں جب حضرت نے شروع کیں تو دیکھا کہ متعلقین اہل خانہ رو رہے ہیں۔ میرے مولا نے امام حسن کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، فرمایا بیٹا حسن خبردار گریہ نہیں کرو، دیکھو اس امت کے تم ذمہ دار ہو، دیکھو کتنے چاہنے والے اس دنیا میں ہمارے رہتے ہیں، بیٹا جو حق کی خاطر جیتا ہے اسے یہ دن دیکھنا پڑتے ہیں، بیٹا گریہ نہیں کرو۔ پھر ایک مرتبہ محسوس ہوا کہ پیروں پر میرے مولا کے کوئی سنگینی ہے، مولا کے پیروں پر سنگینی ہے۔ مولا نے کچھ اپنا سر اٹھا کر دیکھا تو دیکھا حسین پیروں پر سر رکھے بیٹھے ہیں۔
اور امام حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. فرمایا بیٹا حسین گریہ نہیں کرو، اے میرے لال دیکھو تمہارے نانا رسول مجھے لینے آ گئے، وہ دیکھو تمہاری ماں زہرا مجھے لینے آئی ہے. اے میرے حسین اگر نانا نے تم پوچھ لیا کہ حسین کو صبر کی تلقین کرو، تمہاری ماں کیا کہیں گی کہ حسین صبر کی تلقین نہیں کی حسین کو؟ اے حسین صبر کرو، برداشت کرو. عزادارو یہ کہتے کہتے جب میرے مولا علی نے کہا نا بیٹا حسن اپنی بہن زینب کا خیال رکھنا، تو ایک کونے سے رونے کی آواز آئی. وہ آواز زینب کبریٰ کی آواز تھی. بیٹی کا رونا علی کو برداشت نہ ہوا. وہ جو حسن کو کہتے رہے کہ گریہ نہ کرو، وہ جو حسین کو کہتے رہے کہ گریہ نہ کرو، وہ جو عباس کو کہتے رہے کہ آنکھوں میں آنسو نہ لاؤ، زینب کو روتے دیکھا تو خود رونے لگے. علی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونا شروع ہوئے. میرے مولا نے زینب کا سر اپنے سینے پر رکھ لیا، امام حسن کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور ایک مرتبہ آواز دی انا للہ. ایک کوہرام بپا ہوا، بیٹیوں نے ماتم کرنا شروع کیا، حسین اور حسن نے گریہ شروع کیا. رات کی تاریکی میں میرے مولا کو غسل و کفن دیا. رات ہی کی تاریکی میں جنازہ دفنا کر واپس آ رہے ہیں کہ خرابے سے کر رہنے کی آواز آئی. بہت آپ نے گریہ کر لیا، بڑی مجلس طویل ہو گئی، مجھے کچھ دیر کے لیے اور اجازت دے دیجئے. ایک خرابے سے کر رہنے کی آواز آئی. ایک نابینا فقیر ہے جو ہائے ہائے کر رہا ہے، جو آوازیں دے دے کر کہہ رہا ہے کوئی ہے جو میرے درد کو سمجھے، کوئی ہے جو میری مصیبت کو جانے. میرے مولا امام حسن نے اس خرابے میں قدم رکھا، قریب جا کر بیٹھے. بھائی تیری کوئی حاجت ہے؟ کہا میں نے کھانا بھی نہیں کھایا ہے، مجھے دوا بھی نہیں ملی ہے، مگر نہ مجھے کھانا چاہیے نہ دوا چاہیے، مجھے تو میرا مونس لا کے دے دو. کہا کیا ماجرا ہے، کیا ماجرا ہے؟ کہا 3 دن سے میرا مونس ہے جو مجھ سے ملنے نہیں آیا. وہ روزانہ میرے قریب بیٹھتا تھا، میری دل جوئی کرتا تھا، مجھے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتا تھا. امام حسن نے فرمایا اس کا نام کیا ہے؟ میں ڈھونڈ کر لے آؤں، میں پوچھوں کہ وہ کہاں رہتا ہے، اسے ڈھونڈوں، تلاش کر کے لے آؤں. اس کا نام کیا تھا؟ کہنے لگا اے جوان، اس نے کبھی اپنا نام ہی نہیں بتایا. جب میں اس سے پوچھتا تھا تمہارا نام کیا ہے تو کہتا تھا فقیر جالس فقیرا، ایک فقیر ہے جو فقیر کے ساتھ بیٹھا ہے. کہا اس کا کوئی حسب و نسب؟ کہ میں نے جب بھی اس کا خاندان پوچھا تو وہ یہ کہتا تھا مسکین جالس مسکینا، ایک مسکین ہے جو مسکین کے ساتھ بیٹھا ہے. امام حسن نے فرمایا کوئی نشانی بتا. کہنے لگا اس کا لہجہ تیرے لہجے میں بہت ملتا ہے، تیرا لہجہ اس کے لہجے میں بہت ملتا ہے. امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. میرا بابا علی تھا، وہ فقیروں کو بے سہارا کر گیا، وہ یتیموں کو یتیم کر گیا، وہ اپنی اولاد کو بے سرپرست کر گیا. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین.